زندگی ایک سفر ہے سہانا. ہے تو زندگی کا سفر بہت ہی سہانا، لیکن اس سہانے سفر کو پانے کے لیے یا پھر حاصل کرنے کے لیے نا بہت سی جنگیں ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ ہم جو ہے نا لڑ کر حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، میں دوسری جنگوں کی بات نہیں کر رہی جو اپنی ذات کے ساتھ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ ہے خود کی خوشی، خود کو اہمیت دینا، خود کو پرائیورٹی پہ رکھ کر میں کہتی ہوں ڈھیروں خوشیاں حاصل کرنا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ الوشا. ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے خود کی خوشی کیسے حاصل کرنی ہے، خود کی خوشی کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور خود کی خوشیوں کو لے کر آپ نے ڈھیر ساری خوشیوں کو کیسے بکھیرنا ہے اور سمیٹنا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ جی آج ٹوسٹ، فرینچ ٹوسٹ جو ہے وہ بنانا اسٹارٹ کیے تھے. میں نے کہا ساتھ ساتھ چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ آج بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کروں گی، کیونکہ ہماری کامیابی کا مجھے لگتا ہے ایک ہی راز ہے، وہ ہے ہماری خود کی خوشی. کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا، مطلب خوش انسان تب ہوتا ہے جب وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے، جب وہ اندر سے سکون میں ہوتا ہے، جب اس کا دل سکون میں، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ نہیں رہا، وہ اندر کسی نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہے، اس کے دل میں دماغ میں صرف اللہ کی طرف سے سکون ہے. اور جب سکون آتا ہے تو پھر آپ کریٹیو ہوتے ہیں، آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ کریٹیو ہوتے ہیں تو انوویشن ہوتی ہے، اور جب انوویشن ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ محنت کا صلہ ہمارا رب دیتا ہے، اور وہ محنت آتی ہے آپ کے اپنے دماغ سے. صرف چیزوں کو چلا لینا کام محنت نہیں کہلاتا، بلکہ اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھ کے اپنی کریٹیوٹی کو بوسٹ دینا، یہ ہوتی ہے اصل محنت. اور جب آپ جو اصل محنت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محنت میں اتنی برکت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بلیو می. کیونکہ ہمیں کسی اور نے اجر دینا ہے یا نہیں یہ تو نہیں ہمیں پتا، لیکن ہمارے رب کی طرف سے ہمیں دگنا کیا، میں تو کہتی ہوں 4 گنا زیادہ جو ہے وہ اجر ملے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتا. تو اسی وجہ سے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی سکلز کو لے کر آئیں، کاپی پیسٹ ورک پہ نہ جائیں. کائنڈلی اپنی محنت اس چیز پہ انویسٹ کریں کہ آپ جو اپنی کریٹیوٹی سے، اپنی انوویشن سے جو آپ محنت کرتے ہیں نا، اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. امید کرتی ہوں کافی لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پہ جی سب سے پہلے ہی پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اپنی خوشی کو پانے کا، وہ ہے معاف کر دیا کریں لوگوں کو، فارگیونیس. جی ہاں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ کہیں گے آپ اس سے کیسے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ یہی تو حقیقی خوشی ہے یار. اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندوں کو معاف کرو، کرتے جاؤ، میں آپ کو تم لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں نا جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھئی، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں کیوں معاف کروں؟ وہ مجھے کر رہا ہے. آپ نے دیکھو، میں ایک اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. آپ نے کندھے پہ کوئی بوجھ اٹھا کے رکھا ہو، کیا آپ کچھ اور کام کر سکتے ہو؟ نہیں، آپ کا سارا دھیان اس بوجھ پہ ہوگا کہ اس بوجھ کو کہاں سیٹ کریں، اس بوجھ کو کہاں رکھیں. آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اس بوجھ کے علاوہ. یہی آپ کی ذات کا اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ نے گرجز رکھی ہو نا اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ وہیں پہ اٹکے رہو گے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی خاطر بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی تو دیکھیں، آپ اپنی پوزیشن بھی تو سوچیں. ہم بھی تو گنہگار ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہم بھی تو چھوٹے موٹے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ الہی سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم آنسوؤں کا دم بھر کر اس رب کائنات سے معافی مانگتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا. سبحان اللہ، اس کی ذات ہی اعلیٰ ہے، اس کا شان، میں کہتی ہوں بڑا مقام ہے اس رب کائنات کا. اسی طریقے سے اللہ کے بندوں سے پیار کریں، ان کو معاف کر دیں. مجھے پتہ ہے کچھ غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہوتی، کچھ لوگ اتنا آپ کو ہرٹ کر دیتے ہیں، اتنا دل دکھانے والی حرکتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں. لیکن دیکھو، میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو. اللہ کی رضا کے لیے جب آپ معاف کر دیتے ہو نا، یقین کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والے ہیں. اللہ کی ذات جیسا انصاف میں کہتی ہوں کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کی بارگاہ الہی میں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک سچے دل سے لوگوں کو معاف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. جب رات کو سوئیں نا، اگر کوئی کچھ برا بھی کر جائے نا، تو آپ نے کہنا ہے یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا. تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ ہم نے بدلہ لینے کی وجہ سے معاف کیا، نہیں، آپ نے اپنے آپ کو ترقی دینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو آگے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے بند دروازے ایسے کھولے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، یہ میں اپنا آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. اللہ کی ذات، میں کہتی ہوں اچھے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ وقتی طور پہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں ایسے آپ اگر میں کہتی ہوں برائیوں میں گھرے ہوں گے نا، اللہ ایسے آپ کو اٹھا کرنا یوں، مطلب آپ کا رستہ بدل دے گا. آپ خود شاکڈ ہو جاؤ گے کہ یا باری تعالیٰ، یہ لوگ تو میرے لیے اچھے نہیں تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے ان سے سیپریٹ کر دیا. میں کہتی ہوں اللہ کے نظام میں کوئی شک نہ رکھو.
پہلا پوائنٹ، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو، آج سے ہی سیکھ لو، کیونکہ بدلہ ہماری اوقات نہیں ہم کسی سے بدلہ لے سکے یا کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ سکے. نو ڈاؤٹ، چلو کسی کو کرنا نہیں، ہم اپنی ذات کو ٹارچر دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خود سوچو نا، اتنا بوجھ لے کر کہاں جاؤ گے؟ مجھے یہ بتاؤ، اپنے بوجھ کو خود ہلکا کرو. کیونکہ جب ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے نا، یقین کریں ہم اندر سے بہت ریلیکس ہو جائیں گے. ہم جب رات کو سوئیں گے نا، ہمارا ضمیر ہم سے بڑا خوش ہوگا، ہماری روح بڑی خوش ہوگی، ہماری ذات ہمارے سے بڑی سیٹ. اور پھر جو نیند، میٹھی نیند آتی ہے نا، میں کہتی ہوں اس میٹھی نیند کا مزہ چکھ کر دیکھ لو، آپ سب بھول جاؤ گے. اچھا، نیکسٹ میرا جو پوائنٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہے، وہ ہے لیٹ اٹ گو. یس جی ہاں، درگزر کرنا سیکھ لیں. مطلب بچے دیکھیں کیا ہے، بچے کیوں خوش رہتے ہیں ہمیشہ؟ کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دماغ ہی انہوں نے اس طریقے سے اپنا کیا ہوتا ہے. بچہ بن جائے، میں کہتی ہوں اس معاملے میں بچوں کی طرح ریئیکٹ کرے. کوئی برا کر جائے، کوئی جیسا بھی کر جائے نا، فوراً اس بات کو لیٹ اٹ گو، اپنی زندگی میں یہ بس شامل کر لیں. کچھ نہیں، ایک کان سے سنا، اللہ نے دو کان اس لیے دیے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. یقین کریں آپ زندگی میں بہت خوشیاں سمیٹ سکیں گے. اب مجھے یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی فیملی میں کوئی اپنا عزیز ہی رشتہ دار مر جائے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ایک مہینہ اس کو یاد کرتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال، آہستہ آہستہ کیا ہمارے غم دکھ جو ہیں ہم کیا بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم چیزوں کو جیسے ہم بھولنا شروع کرتے ہیں، ہم اپنی عام زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں کافی چیزوں کو، خوشیوں کو دیکھ پاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم بھول جاتے ہیں نا. تو بھولنے کی عادت بنا لے زندگی میں. صحیح بتا رہی ہوں، کوئی کچھ کر بھی جائے نا، اس کو بھول جایا کریں، اللہ کی رضا کی خاطر بھول جایا کریں. یہ میں دوسروں کو کے لیے نہیں کہہ رہی، آپ کی اپنی خوشی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ. یقین کریں آج جو میں خوشی کی ٹپس بتا رہی ہوں نا، یہ اندر کی خوشی ہے. یہ کوئی ظاہری خوشی نہیں ہے کہ برانڈڈ سوٹ پاؤ، جتی پاؤ تے جیولری پاؤ تے تسی بن جاؤ خوشگوار انسان. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو آج آپ کی روح کی جو ہے نا خوشی کی ٹپس بتا رہی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ویڈیوز میں، اپنے ولاگس میں ہمیشہ ریئلٹی اور جو میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، جو میں سوچتی ہوں، کیونکہ میں ایسی انسان ہوں کہ مجھے چیزیں خوشی، میں مطلب مٹیریلسٹک نہیں ہوں. مجھے مٹیریلس چیزیں جو ہیں وہ خوشیاں نہیں دیتے. مجھے اپنی روح کی خوشی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، بہت زیادہ. دل کا سکون بڑا امپورٹنٹ میرے لیے، یہ چیز بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں شیئر کر رہی تھی. یہ نا میرے پاس ہے ملٹی گرین آٹا، یہاں پہ یہ بھی بتا دوں. اچھا، پہلے جو میں نے کھچڑی بنائی ہے نا، وہ بچوں کے لیے، محمد کے لیے میں نے بنائی ہے. اس کی بھی ریسیپی آپ دیکھ لیجیے گا. سمپل چاول بوائل کر لو، اس کے اندر مٹر گاجر آلو بوائل کر کے نا بچوں کو یہ کھچڑی دیں بہت، اور تھوڑا سا نمک ڈال کے نا، تھوڑا ٹیسٹ وائز بھی نا فلیورز ایڈ کر کے تو بچوں کو دو. بچوں کے لیے ہیلدی بھی ہے اور بچے ایزیلی انٹیک بھی کر لیتے ہیں. اور بڑے جو ہے نا، وہ ملٹی گرین کا آٹا اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کر لیں. اچھا، میں نے فرسٹ ٹائم یہ ملٹی گرین کا آٹا منگوایا تھا. ہمارے گھر میں بھی 40+ لوگ ہیں، تو یعنی یہ بہت اچھا ہوتا ہے. مجھ سے تو ویسے صحیح بتاؤں نہیں کھایا گیا، اس کی روٹی نہیں کھائے گی، بٹ میں نے کھائی کیونکہ اچھی ہوتی ہے یار. یہ بھی انسان کو، یہ میں نے نا رمضان میں انشاءاللہ اس کا میں اپنے بڑوں کو نا اس کی روٹی بنا کے دیا کروں گی. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. یہ ملٹی گرین آٹا نا اس طریقے سے گوندا جاتا ہے. یہ بڑا مشکل سے گوندا جاتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے گوند کر نا، آپ نے دیکھا میں نے جس طریقے سے گوندا ہے، میں نے دیکھا ایک طرف آٹا گوند کے اس کو کور کر کے رکھ دیا. اس طریقے سے آپ کو کچن میں نا 3-4 کام اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، بہت ضروری ہے. نہیں تو آپ کے کام ٹائم نہیں مینیج ہوتا، کام نہیں نبٹ پاتے. اب یہاں پہ ایک طرف میں نے محمد کی کھچڑی رکھ دی، ایک طرف میں نے قیمہ بنانا تھا، ایک طرف آٹا گوند کے رکھ دیا، ایک طرف جتنے برتن دھونے والے تھے ساتھ ہی لگے ہاتھ ہی نا. یہ بھی آپ کو یار تھوڑی سی خوشی دیتا ہے. اسٹریس فری روٹین جو میرا نیکسٹ پوائنٹ بھی ہے، اپنی روٹین کو بھی سیٹ کرنا سیکھ لیں، جو ہماری فزیکل ورلڈ کے لیے بڑا امپورٹینس رکھتا ہے. تو یہ دیکھیں جو کچن نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، آپ کو کتنا خوشی ہوتی ہے. اب یہاں پہ اتنا کچرا میں نے ڈالا ہو، کاؤنٹر ٹاپ گندا ہو، گندگی میں کام کر رہی ہوں، تو مجھے ایک اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو ہوتا ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا. اور وہ اسٹریس سے بچنے کے لیے نا میں ساتھ ہی لگے ہاتھ ہی نا 1 منٹ ہیبٹ اڈاپٹ کر کے، جس میں میں نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ نا یہ بھی آپ کو نا بڑا ریلیکس دیتا ہے. اور آپ لوگ پوچھتے ہو نا آپ اتنے پیارے پیارے چیزیں کہاں سے سوچتی ہیں، ڈائیلاگس آپ کے تھم نیلز بڑے آئی کیچنگ ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو یار جب میں یہ کام کر رہی ہوتی ہوں، جب میں ریلیکس ہوتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں، میں اپنے کچن میں نا یہ چیزیں سوچ رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ کام کے دوران. میں کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی اور کچھ نہیں کر رہی ہوتی، میں یہ چیزیں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا آج میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، میں کیا پوائنٹس بولوں گی. کیونکہ میرا دماغ دیکھو جب نیٹ اینڈ کلین ہر چیز ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں کام کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں اپنے ڈائیلاگ سوچ رہی ہوتی ہوں. یہ میرے پاس سب سے کوالٹی ٹائم ہوتا ہے ایک قسم کا. لیکن یہی اگر میں کام کروں اپنے آپ کو برڈنائز کر کے، وہ ہو کیا یار میں تو نوکرانی ہوں، میں تو ہر وقت کام کرتی رہتی ہوں. نہیں، مجھے موقع مل جاتا ہے اس ٹائم پہ کہ میں اپنی ڈائیلاگس کے بارے میں سوچ سکوں، اپنی چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچ سکوں. اور ایسے میں یہیں پہ نا میں نے کاپی پینسل بھی رکھی ہے کچن میں. کبھی کبھار ہوتا ہے ایک نا مطلب دماغ میں ایسے کھڑے کھڑے نا کام کرتے کرتے کوئی شعر بن جاتا ہے، پوئٹری ہو جاتی ہے، میں فوراً لکھ لیتی ہوں کہ یار یہ تو میری پوئم بن گئی ہے.
یا اس کے ہائی لائٹس لکھ لیتی ہوں تاکہ میں بعد میں بھولوں نا، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے میری شاعری اسی دوران بنتی ہے نا، تو پھر بعد میں کئی دفعہ میں بھول بھی جاتی ہوں. تو یہ ٹائم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو میں اپنے کچن میں اسپینڈ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم میں بڑی ریلیکس ہوتی ہوں، میں اپنے کاموں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سوچ رہی ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. میرا یہ کیوں بڑا ہی، میں کہتی ہوں یہ میرا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ مجھے ٹائم بہت پسند ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ملٹی گرین آٹے کی روٹی تھی نا، یہ اس طریقے سے میں نے ہلکے ہاتھوں سے بیلنی ہے آپ نے، اور اس طریقے سے یہ تھوڑی سی پھٹ بھی گئی، بٹ ڈونٹ وری، ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں. اب یہ تو کام ہم نے کرتے ہی رہنا ہے. پرفیکشن دیکھو ملتی نہیں ہے، بس پرفیکشن کو حاصل کیا جاتا ہے، اور ایسے نہیں حاصل ہو جاتی، تھوڑی سی محنت لگتی ہے. اور میں کہتی ہوں ہم مرتے دم تک بہتر سے بہتری کے سفر پر ہی جائیں گے. اور یہ دیکھیں ملٹی گرین آٹے کی میں نے روٹی بنا لی، اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی روٹی بنی ہے. ہاں تھوڑی سی کھانے میں مجھے مشکل لگی ہے، مجھے مطلب ہے کہ کافی لوگ کھاتے ہوں گے، لیکن مجھے تھوڑا سا مسئلہ آیا. بٹ میں نے کہا پلوشہ 40+ شروع کرنی ہے نا، تو ابھی 30+ شروع کرنی ہے یا 40+ شروع کرنی ہے، تو ابھی سٹارٹ کر دو تو اچھی بات ہے. چلو تھوڑی سی بیچ میں نے کھا لی، بٹ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو بھی آپ کے بڑے ہیں نا 40+ ہیں، ان لوگوں کو ضرور دیں ملٹی گرین کی جو ہے نا روٹی. نیوٹریشن وائز بھی، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھی ہوتی ہے. اور ویسے بھی نا رمضان میں اس چیز کو میں نے اب آٹا گوندھ کے رکھ لیا تھا، اور میں نے کہا روز بنا کے بھی دوں گی، اور رمضان میں بھی اسی طریقے سے اپنے بڑوں کو دوں گی. کیونکہ اگر آج ہم اپنے بڑوں کی کیئر کریں گے نا، اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر کی، یقین کریں کل کو ہم نے بھی ساس سسر بننا ہے، ہم نے بھی ساس بننا ہے، کل کو ہمارے اوپر بھی کسی نے آنا ہے، ہم بھی ایجڈ ہونے ہیں. ٹٹ فور ٹیٹ تو اس دنیا میں ہی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا صلہ دے دے گا ہمیشہ. بڑی چھوٹی سی ٹپ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں بند گوبھی اور مٹر. جی ہاں، آپ نے کہا نا بند گوبھی کون بناتا ہے یار، یہ اتنی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بند گوبھی پتہ ہے کتنی بینیفیشیل ہے آپ کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، آپ کی ہیلتھ کے لیے. اس کے جوسز میں نے بے انتہاشا بنانا سکھا دیں، اس کے سیلڈز بنانا سکھا دیں، آج میں نے کہا سبزی بنانا بھی سکھا دوں. جو آپ کو پتہ ہے میدے کے پیشنٹ ہیں جن کو اپنے اسٹمک ایشوز ہوتے ہیں، وہ یہ بند گوبھی کا یوز کر لیں نا، خالی بھی سیلڈ کی فارم میں کھانا شروع کر دیں کہ اسٹمک ایشوز کافی حد تک ریزالو ہو جاتے ہیں. یہ اتنی اچھی چیز ہے. میرے گھر میں بھی کسی کو ہوا ہے اسٹمک ایشو، تو اس لیے پھر میں نے آج سالن میں بھی بند گوبھی اور مٹر بنایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کھا لیں گے، اور مطلب ٹھیک ہے ایک سبزی بن رہی ہے تو ساری اچھی چیز ہے. اب ایک ہی چیز کو کھانا نہیں اچھی. روٹین دیکھو سیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت سبزیاں کھاؤ، ہر وقت گوشت کھاؤ، ہر وقت ایک ہی چیز انٹیک کرو. نہیں، آپ نے پورشن وائز ہر چیز کو ایکول ٹائم، جیسے میرے گھر میں ایک دن لوبیا بنتے، ایک دن چنے بنتے، ایک دن دال بنتی، ایک دن جو ہے بیف مٹن میں سے کچھ بنتا ہے، ایک دن چکن بنتا ہے. اس طریقے سے چکن تو ویسے بہت کم کھایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے چکن کے تو ماشاءاللہ سے اتنے ڈرا بیکس ہے نا، میں ایک بھی بتانا شروع کروں تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. بٹ اینی ہاؤ ہماری مجبوری بن کے ہے کھانا، تو وہ تو ہم کھاتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر پھر ہمیں ٹیسٹ نہیں آتا چیزوں میں. لیکن میں بھی جب اپنے شادی سے پہلے میں چکن بہت کھاتی تھی، لیکن شادی کے بعد نا مطلب میرے سسرال میں چکن بہت کم کھایا جاتا ہے. تب جا کے مجھے یہ مطلب ہوا کہ نہیں یار، یہ وقت کے حساب سے انسان سمجھتا ہے، سیکھتا ہے چیزیں، کہ بڑے نا صحیح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی چیزیں اچھی ہیں جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ہم بیف مٹن کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن ایک چیز کی زیادتی کر دو گے نا تو وہ چیز آپ کے لیے ڈینجرس ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ بنائی تھی مٹن، میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے، اور دیکھیں کتنا ایزی ہو جاتا ہے نا، کیسے آپ کا کام جھٹ پٹ طریقے سے ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ہر کام ایکوریٹ ہو جاتا ہے، ٹائم پہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ کی میں ڈسکشن کروں گی، وہ ہے میرا نیکسٹ پوائنٹ، وہ ہے توکل. جی ہاں، دیکھو آپ کی خوشی ہے کیا؟ اب آپ کہیں گی آپ ہی اس میں خوشی کا کیا راز ہے، یہی تو اصل ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہم جو بھی چیز اوپر کو پھینکتے ہیں وہ نیچے کو کیوں آتی ہے؟ یہ گریوٹی کا رول ہے نا. یہ کس نے بتایا؟ E=mc²، آئنسٹائن. ٹھیک ہے، تو ہم اگر سائنس پہ اتنا اندھوں کی طرح بلیو کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، تو ہمیں کتنا بلیو ہے. ہم جو بھی سائنٹیفک فارمولاز ہیں، جو بھی ہم نے ایکویشن آف موشنز پڑھی ہوئی ہیں، جو بھی ہمارا پلانکس تھیری ہے، جو بھی ہم کتنا بلیو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بگ بینگ تھیری ہے، ہم کتنا بلیو رکھتے ہیں. تو جو اللہ کا قانون ہے تو اس کا ہمیں کیا، ہم وہ تو پھر میں کہتی ہوں اس قانون سے بھی بڑھ کر، بہت بڑھ کر قانون ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب آپ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو اگر آپ نے صبر اور شکر کیا نا، تو وہ آپ کو ایسا رزلٹ دے گا کہ آپ خود سجدوں میں جا کے رو کے کہو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اتنا پیارا اجر آپ نے دے دیا ہے، اتنا سونا اجر دیا آپ نے، شکر الحمدللہ. یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون سارے قانونوں سے اوپر ہے. تو بس جی اللہ پہ اندھوں کی طرح توکل رکھیں. توکل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے سورہ پڑھ لی، آپ نے صرف، نو ڈاؤٹ وہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، عبادت اپنی جگہ. توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس کو آنکھ بند کر کے، بھروسہ کر کے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے.
جیسے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ذرا سی آزمائش آتی ہے نا تو وہ فوراً کہنا شروع کر دیتے یار اس کی وجہ سے ہی ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو بلیم دینا شروع ہو جاتے ہیں، دوسروں کے قصور ڈلنا شروع ہو گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا یار میرے اوپر چائے گر گئی، اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا یہ نقصان ہو گیا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شاید میری غفلت کی وجہ سے میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہو؟ کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ اچھے بہت اللہ کے نیک بندے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشیں دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم اپنے رویوں سے دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم اپنے رویوں سے اللہ کے بندوں کی منافقت کرتے ہیں، تو پھر اس کی سزا تو ہمیں اس دنیا میں مل رہی ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتی ہوں اس ٹائم پہ بھی آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اور اللہ پہ توکل رکھ کے معافی مانگنی ہے کہ وہ سونا رب مجھے معاف کرے گا۔ اور دوسری جگہ اگر تو آپ کی آزمائش ہے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر کر کے کہنا ہے یا اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا انسان بنایا کہ مطلب میں ان انسانوں میں سے ہوں جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت کیا ہے؟ آزمائش کی صورت میں آپ کو بتاؤں آزمائش ہے کیا بیسیکلی، وہ بھی تو رحمت ہے، وہ بھی تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی نہیں لی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں لی کنویں میں، حضرت اسماعیل، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں، تو یہ وہ تو رب ہے نا سونا، وہ تو اپنے نیک بندوں کی لیتا ہے، اور کیسی کیسی آزمائشیں لیتے ہیں۔ ہم تو یار اتنے گنہگار بندے ہیں، اگر ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آ گئی نا، یقین کریں آج آپ پیپل وش آپ کو گارنٹی سے کہتی ہے صرف شکر کریں، یا اللہ دیکھو اگر کچھ برا ہو رہا ہے اس پہ بھی شکر ادا کرو کہ یا اللہ اس میں بھی میری خیر ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ بہترین مجھے پیار کرتا ہے، مجھے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اگر جب آپ یہ سوچ لیں گے نا آٹومیٹکلی آپ خوش رہیں گے، آپ اداس نہیں رہیں گے، کیونکہ انسان نا امیدی، میں صحیح بتاؤں نا امیدی اداسی ہے، وہ شرک ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ اگر امید نہیں ہے نا تو پھر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ضمیر آپ سے مطمئن ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ رات کو سو گے نا آپ کو اپنا آپ کھچا کھچا سا لگے گا، کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، تو جب اندر کا حصہ ہی آپ کے ساتھ انوالوڈ نہیں ہے آپ کیسے سکون والی میٹھی نیند اچیو کر سکتے ہو؟ اسی لیے ہمیشہ اللہ پہ اتنا اپنا پختہ یقین کر لینا، میں کہتی ہوں پھر چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کہیں نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جتنا مرضی لوگ آپ کو کہیں یار نہیں یار تمہارے اوپر دیکھو یہ عذاب آیا، اللہ نعوذ باللہ، لوگوں کا کام ہے کہنا یہ دیکھو تمہارے اوپر یہ چیز آ گئی ہے، آپ کہیں نہیں میرا اللہ ہے میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھے اس میں ڈال رہا ہے یا مجھے اس نے کوئی چیز نہیں دی کوئی بات نہیں، اس میں بھی میری خیر چھپی ہے، انشاءاللہ مجھے فیوچر میں یہ بات بھی میرا رب بتا دے گا کسی نہ کسی وسیلے کے تھرو کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک ہی نہیں تھی اس لیے میں نے تمہیں نہیں دی، کیونکہ وہ سونا رب ہے۔ ایک دفعہ یہ کہہ کر اور یہ مان کر تو دیکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی، اتنی خوشیاں آ جائیں گی کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ نیکسٹ چیز دوسروں کو دیکھنا بند کر دیں، جی ہاں اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا کبھی بھی دوسری ذات کے ساتھ، یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا یار اس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا، پہلے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ بڑی بڑی چیزوں پہ جاتے ہو، پھر آپ کو اپنی ذات ہی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، آپ بالکل دوسرے کی ذات بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہو، یار ہمیں ویسی چیز مل جائے، ہم ویسے اس کی طرح بن جائیں۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے آپ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا مطلب کیا ہے کہ جیسا جتنا جہاں پہ دے دیا ہے نا آپ اس نے شکر الحمدللہ صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کسی کو کم یا زیادہ دے بھی دی ہے تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، تو نے مجھے ویسا ہی دیا ہے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے اس میں بھی میری خیر چھپی ہے۔ تو پھر دیکھیں کیسے ان پھولوں کی طرح آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، اور یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اس پھول کی مانند لیں، اس پھول کی طرح سجانے کی کوشش کریں، ان پھولوں کی طرح چمکتے رہیں، بس اس کی کوشش میں لگیں، اور وہ چمک آئے گی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کے ساتھ۔ اپنی سول کو اپنی نیت کو پیور رکھیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری کامیابیاں خوشیاں آٹومیٹکلی آنا شروع آ جائیں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کیا کرنا ہے جلدی سے جائیں چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پیاری سی دعا دے کر جائیں۔ آپ لوگ ویسے تو ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میرے دل سے ابھی مغرب کی اذان ختم ہوئی ہے، میں ریکارڈنگ کر رہی تھی، میرے دل سے آپ سب کے لیے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لائے، آپ کے جائز مقاصد پورے کرے، آمین میری بہنوں کے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کیا کرنا ہے جلدی سے جائیں چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا، کمنٹ بھی کر کے جائیے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، مجھ جیسی عام سی بندی کو خاص بنانے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔